الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ بقرہ کی 61 آیت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ 61 آیت میں بنی اسرائیل کا من و سلوہ پر قناعت نہ کرنا، اور اس طرح اس میں ان کے اوپر ذلت و رسوائی کو مسلط کیا گیا، تو ذلت و مسکنت کا مفہوم، اس کا ترجمہ پہلے پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد تھوڑی سی اس کی وضاحت پیش کی جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ماضی کے واقعات کو پیش کیا گیا ہے، اور یہ واقعات حقیقی واقعات ہیں، اور یہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نازل ہوتے تو اسی قسم کی کیفیت اور حالات ادھر پیدا ہو چکے ہوتے تھے، تو پھر اس کے پس منظر میں کوئی آیت وغیرہ نازل ہوتی تھی یا سورت وغیرہ نازل ہوتی تھی، اور امت وسط چونکہ مسلمانوں کو بنایا گیا، بنی اسرائیل سے وہ مقام جو چنا ہوا مقام تھا ان کا، وہ انہوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے کھو دیا، لہٰذا مسلمانوں کو امت وسط بنایا گیا، اور مختلف صورتیں، مختلف حقیقی واقعات مسلمانوں کے لیے پیش کیے جاتے رہے کہ پہلی قوموں نے یہ کیا تو یہ ان کے ساتھ ہوا، اور یہ مقافات عمل کہہ لیں، مسلمانوں کے لیے سبق کہہ لیں کہ انہوں نے ایسی حرکات نہیں کرنی، لیکن مسلمانوں نے بھی ایسی ہی حرکات کیں، اور ان حرکات کی وجہ سے آج انہی کے اوپر بھی ذلت و رسوائی مسلط ہوئی ہے۔ وہ قومیں جو ذلت و رسوائی کا شکار ہوئیں اور ان کا مقدر بنی، وہی حرکتیں مسلمانوں نے اپنا کر اسی قسم کی کنڈیشن اور اسی قسم کی صورتحال میں خود کو مبتلا کر رکھا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک ہدایت کا مجموعہ ہے، اور اس میں ہمیں ہر لفظ اور ہر آیت کے اوپر ہدایت ملتی ہے، اور یہ غور کرنے سے ملتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت یا یہ صورت ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہر آیت اور یہ صورت جو ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ اگر ماضی کے واقعات اور قصے بیان کیے جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہوتی ہے کہ ہم نے ایسے معاملات یا ایسے واقعات جو ہو چکے ہیں اس جیسا نہیں بننا، یا وہ اچھے واقعات ہیں تو اس جیسا بننا ہے۔ اگر کہیں پہ شرک کی نفی آئی ہے تو یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم نے شرک نہیں کرنا، اگر کسی جگہ پر بدعت کی نفی آئی ہے تو یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم نے بدعت نہیں کرنی۔ اسی طرح اگر کسی جگہ پر قناعت نہیں کی گئی، ناشکری کی گئی ہے تو یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم نے ناشکری نہیں کرنی۔ اور آگے ہم
پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے ان چیزوں کے لیے دعا کرو جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے ساگ، ترکاری، گیہوں، مسور اور پیاز وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا، کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ یہی بات ہے تو کسی شہر کی طرف نکل چلو، جو تم چاہتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا، اور انجام کار ان پر ذلت اور بدحالی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں آ گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے لگے تھے۔ اور ان باتوں کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور حدود شریعت سے آگے نکل جاتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہاں بنی اسرائیل کا من و سلوہ پر قناعت نہ کرنا یہ بھی اسی جنگل کا واقعہ ہے جہاں ایک طویل مدت کے لیے بنی اسرائیل کو محصور کیا گیا تھا۔ انہیں من و سلوہ جیسی نعمتیں بلا مشقت مل رہی تھیں، مگر ان چیزوں کو کھاتے کھاتے اکتا گئے تھے، تو زمینی پیداوار کا مطالبہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ جو چیز تمہیں یہاں سے بلا مشقت مل رہی ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جو تم مانگ رہے ہو، اور وہ مشقت کے بعد ہی تمہیں حاصل ہوگی۔ لیکن جب ان لوگوں نے اپنا مطالبے پر اصرار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بالآخر ان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہی چاہتے ہو تو فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ چیزیں میسر آ جائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا صرف یہی مطلب نہ تھا کہ من سلوہ جو تمہیں بلا مشقت مل رہا ہے وہ با مشقت گندم اور ساگ وغیرہ سے بہتر ہے، بلکہ یہ بھی تھا کہ جنگل کی آزادانہ فضا تم سے بزدلی دور کرنے، شجاعت پیدا کرنے اور جہاد کے لیے مستعد ہونے اور فارغ رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لحاظ سے شہر کی مصروف اور آرام پرستانہ زندگی سے بہرحال بہتر ہے، اور تم اپنے لیے ایک بہتر چیز کے بجائے گھٹیا بات کا مطالبہ کر رہے ہو۔ ذلت اور مسکنت کا مفہوم۔ ذلت اور بدحالی کے علاوہ اللہ کا غضب یہ ہوا کہ ان کی ٹریننگ اور تربیت کی مدت کو پھیلا کر 40 سال تک بڑھا دیا گیا، ورنہ اگر اللہ اور اس کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی مرضی پر چلتے تو ممکن تھا کہ 40 سال گزرنے سے پہلے ہی شام کا ملک فتح کرنے کے قابل ہو جاتے، مگر ان لوگوں کی عادت ہی یہ بن گئی تھی کہ جو بات اپنی مرضی کے خلاف دیکھتے تھے تو فوراً نافرمانیوں پر اتر آتے تھے، حتیٰ کہ بعض انبیاء علیہ السلام تک کو قتل کرتے رہے۔ اور اللہ کے غضب اور ذلت اور مسکنت کی دوسری صورت یہ ہے کہ یہودی قوم کئی بار دوسری قوموں سے پٹ چکی ہے، مالدار ہونے کے باوجود آج بھی سخت افرادی قلت سے دوچار ہے، اور ایک چھوٹے سے خطے میں ان کی حکومت قائم بھی ہے تو دوسری قوموں کے سہارے پر اپنے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اخلاقی انحطاط اس قدر ہے کہ آج بھی بے حیائی، فحاشی، سود خوری اور حرام خوری اس قوم کا طرہ امتیاز ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔